عید خوشیوں کی دی خوشی بھرے دن کا نماز عید سے آغاز، دوستوں سے ملاقاتیں، دن بھر بھرپور ضیافتیں، رات کو کھانوں اور دعوتوں کا فائنل راؤنڈ۔ ملتان میں عید ملن پارٹیاں، دوستوں نے کھانوں کی محفل سجائی، سرائے کی گانوں پر جھومر بھی ڈالا۔ شہریوں نے چٹپٹے کھانوں کے لیے ہوٹلوں اور ریسٹورانٹس کا رخ کیا، لاہوریوں نے بھی جی بھر کے عید بنائی، رات میں کھابوں پر ہاتھ صاف کیے۔ اسلام آباد میں فیملیز کا فوڈ پوائنٹس پر رش، پشاور میں عید کی پہلی رات نمک منڈی پر خشک خوراکوں کی بہتات، دوسرے شہروں کے لوگ بھی نمک منڈی کی کڑاہی کے دیوانے نکلے۔ کوئٹہ میں رات ہوتے ہی شہریوں نے کیا ہوٹلوں کا رخ، کوئلوں میں پکی سجی لینے کے لیے جگہ جگہ رش، سکھر والوں نے فوڈ سٹریٹ کا رخ کر لیا، لذیذ چٹپٹے ذائقوں سے لطف اندوز ہو کر عید کی خوشیوں کا مزہ دوبارہ کرنے میں مصروف۔ حیدرآبادی میٹھی اور لذیذ ربڑی کے دیوانے، مہمانوں کے لیے دسترخوان ربڑی کے بغیر ادھورا۔ شہر کی مشہور ٹھنڈی میٹھی ربڑی سے عید اور بھی میٹھی کرتی۔ کھانے کے بعد میٹھے سے دل بہلانے کے لیے کوئٹہ وال کابلی شیخ پلاؤ سے لطف اندوز ہونے اسمگلی روڈ پہنچ گئے ہیں۔ پہلے عیدی بٹوری پھر خوب لٹائے۔ میٹھی عید کے پہلے دن ننھے بچوں کی بڑی بڑی مستیاں، کراچی، حیدرآباد، سکھر، فیصل آباد میں بچوں نے کیا خوب انجوائے۔ کوئی گیا سمندر کنارے تو کسی نے رخ کیا پارک کا، کراچی میں سی ویو پر کسی نے اونٹ کی سواری کی تو کسی نے گھڑ سواری کے مزے لیے۔ چڑیا گھر میں بھی خوب رش، شرارتی بچوں کی جانوروں سے کھیلیاں، بڑے بھی سیلفیاں لے کر اپنے وقت کو یادگار بنانے میں مصروف رہے۔ کراچی ریڈ زون میں پلے لینڈ میں بچے جھولوں سے لطف اندوز ہوئے۔ لاہور پشاور کے پارکوں میں بچوں نے رونق لگا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عید پر نواز شریف سے ملاقات، اہل خانہ کے ساتھ عید منائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزیر اعظم کا جاتی عمرہ میں استقبال کیا۔ حمزہ شہباز، کیپٹن ریٹائرڈ سفتر، سلیمان شہباز اور دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے اپنے والدین کی قبروں پر بھی فاتح خوانی کی، ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔ سپہ سالار کی عید بارڈر پر جوانوں کے ساتھ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا عید کے روز جنوبی وزیرستان اور ڈی آئی خان کا دورہ۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ آرمی چیف نے نماز عید مغربی سرحد پر جوانوں کے ساتھ ادا کی، پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ جنرل عاصم منیر نے جوانوں کو عید کی مبارکباد دی۔ آرمی چیف نے قوم کے لیے جوانوں کے عزم اور مثالی خدمات کو سراہا، کہا بلا شبہ آپ پورے عزم اور بہادری سے مادر وطن کا دفاع کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے خیبر پختونخوا میں مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو بھی سراہا، کہا شہداء کی بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں کامیابیاں ممکن ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ٹیلی فون پر بات، عید کی مبارکباد تھی۔ وزیر اعظم کی یو اے ای صدر اور ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے فون پر بات، پاک امارات تعلقات کو فائدہ مند اقتصادی اشتراک میں تبدیل کرنے کا عزم دہرایا۔ ملیشین ہم منصب انور ابراہیم اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کو بھی فون کیا۔ شہباز شریف کا ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور قازقستان کے صدر کو بھی فون۔ رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سیاحت میں مثبت رفتار پر اظہار اطمینان، باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کی مشترکہ خواہش کا اظہار۔ کوئٹہ میں عید پر تفریحی مقامات جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کوئٹہ ضلع میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ ضلع انتظامیہ نے خرخسہ اور شابان کو پکنک کے لیے بند کر دیا۔ عید کے دنوں میں ان مقامات پر شہریوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شہر کے اندر پارکوں میں جانے پر پابندی نہیں۔ ماہرنگ بلوچ کو دہشت گرد نہیں سمجھتے، ماہرنگ ٹرین یرغمال بنانے والوں کی مذمت کریں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا مطالبہ، کہتے ہیں دہشت گرد بھارت کے ایجنٹ ہیں، یہ لوگ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔
کوئی مطالبہ یا کوئی عذر دہشت گردی کا جواز فراہم نہیں کر سکتا۔ دہشت گردی کا حل آپریشن ہے۔ سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی حرکتوں کے لیے پیکا جیسا سخت قانون ہی ہونا چاہیے۔ سٹیزن کارڈ رکھنے والے افغان باشندوں کی واپسی کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی۔ افغان باشندوں کے لیے پشاور اور لنڈی کوتل میں 2 عارضی کیمپ قائم۔ افغان حکام نے تورخم کے قریب استقبالیہ اور رجسٹریشن کیمپ قائم کر دیے۔ سٹیزن کارڈ رکھنے والے افغان باشندوں کو بایو میٹرک کے بعد واپس بھیجا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں سٹیزن کارڈ رکھنے والے افغان باشندوں کی تعداد تقریباً 8 لاکھ ہے۔ پہلے مرحلے میں تقریباً 7 لاکھ غیر رجسٹرڈ افغان باشندوں کو وطن واپس بھیجا جا چکا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے آج ملاقات کے لیے کوئی رہنما یا فیملی ممبر اڈیالہ جیل نہیں آیا۔ جیل ذرائع نے بتایا بانی پی ٹی آئی یا بشرا بی بی سے عید پر ملاقات کی کوئی درخواست نہیں کی گئی۔ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی فیملی نے عید کے دوسرے دن ملاقات کی درخواست کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی باعزت رہائی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ ان کی جرت اور بہادری سے یہ لوگ حواس باختہ ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ان کے سامنے نہ سر جھکایا اور نہ ہی ڈیل کی۔ آئین قانون کی بالادستی کے لیے بانی، بشرا بی بی سمیت تمام کارکنان کو رہا کرنا ہوگا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور کی غیر رسمی گفتگو۔ کہا ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے جعلی حکومت کو مستعفی ہونا چاہیے۔ یہ لوگ ہمیشہ چور دروازوں سے حکومت میں آئے ہیں۔ قانون جیسے ہی حرکت میں آتا ہے تو یہ سب لندن بھاگ جاتے ہیں۔ بھائی کو سوئیاں بہت پسند تھیں، اماں نے اس بار عید پر سوئیاں نہیں بنائیں۔ مظفر گڑھ کے نائک محمد شریف کے گھر اس عید پر اداسی کا ڈیرا۔ سپاہی اسد اللہ کا کمسن بیٹا والد کے بغیر عید مناتے ہوئے رو پڑا۔ اسد اللہ کے والد کہتے ہیں کہ صبح قبرستان گیا تو بیٹا یاد آ گیا۔ پچھلی عید پر وہ میرے ساتھ تھا۔ نائک محمد شریف کو کوئٹہ جبکہ سپاہی اسد اللہ لکی مروت میں دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ لاہور کے شہید محمد اقبال کے بغیر اہل خانہ کی پہلی عید۔ والد اور بھائی کو شہید محمد اقبال پر فخر۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کی رہائش گاہ بابڈا ٹاؤن آمد۔ شہید کے والد، بھائی اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف نے خارج کے خلاف لڑتے ہوئے وطن پر جان نچھاور کی۔ پوری قوم شہدائے وطن کی مقروض ہے اور رہے گی۔ وطن عزیز کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کر کے یہ قرض اتاریں گے۔ سندھ کے خدشات دور کیے بغیر کوئی نہر نہیں بننی چاہیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ان کی جماعت سندھ کے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ کراچی والوں کو ڈکیتی کے دوران مارنے والے اور ڈمپروں سے کچلنے والے سب غیر مقامی ہیں۔ کراچی کو اب اس حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ کراچی کا خیال رکھنا وزیر اعظم کی بھی ذمہ داری ہے۔ کال سینٹر کیس میں اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے صحافی فرحان ملک اور محمد عطیر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ عدالت نے ایف آئی اے کی مزید ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ فرحان ملک اور محمد عطیر کو ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ فرحان ملک کے وکیل نے کہا ایف آئی اے عدالت میں ان کے موکل کا جرم بتانے سے قاصر ہے۔ مقدمے میں نامزد ملزم نے عدالت کو بتایا کہ وہ فرحان ملک سے پہلی دفعہ ایف آئی اے آفس میں ملا ہے۔ عید پر سفارتکار بھی پاکستانیوں کی خوشیوں میں شریک۔ کراچی میں امریکی قونصلیٹ اور ان کے اسٹاف کی تمام پاکستانیوں کو عید کی مبارکباد۔ امریکی قونصل جنرل اسکاٹ ایلبوم کی انگریزی جبکہ اسٹاف کے اردو، سندھی اور بلوچی میں عید مبارک کے پیغامات۔ جرمن سفیر کی شلوار قمیض میں اردو میں عید کی مبارکباد۔ کراچی میں جرمن قونصل جنرل، روسی اور سری لنکن قونصل جنرل نے بھی پاکستانیوں کو عید مبارک کا پیغام دیا۔ عید گلے شکوے بھلانے، خوشی اور دوستی بڑھانے کا نام۔ بنو میں گھر جا کر رنجشیں دور کرنے کی قدیم روایت۔ عید پر شکوے شکایتیں دور کرتے ہیں، مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، روایتی پکوان بنو پلاؤ اور دیسی گھی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ عید پر بھی پاک فوج کے جوان سرحدوں کی حفاظت پر مامور۔
چمن میں جوانوں نے سرحد پر نماز عید ادا کی اور ساتھیوں سے گلے ملے. افغان سرحد پر تعینات FCC بلوچستان کے جوان قوم کی شان. فوجی جوان کہتے ہیں کہ قوم سکون کی نیند سو جائے، ہم حفاظت پر مستعد ہیں. کراچی گلشن اقبال ڈسکو بیکری کے قریب کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی. حادثے میں 15 سالہ لڑکا جاں بحق، ایک شخص شدید زخمی. کار ڈرائیور فرار. ٹھٹھا کے علاقے میرپور ساکروں کے قریب 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، 3 نوجوان جاں بحق. ساہیوال میں فیصل آباد روڈ پر 2 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرانے کے بعد گاڑی سے ٹکرا گئیں. 4 بچے زخمی ہو گئے، 2 کی حالت تشویشناک. اور کراچی کے مختلف علاقوں میں 4.7 شدت کا زلزلہ، گہرائی 19 کلومیٹر ریکارڈ. زلزلے کا مرکز کراچی کے شمال میں 75 کلومیٹر دور تھا. LPG 54 پیسے فی کلو مہنگی کر دی گئی. نئی قیمت 248 روپے 37 پیسے فی کلو مقرر. اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نئی قیمتوں کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا. 11.8 کلو LPG کا گھریلو سلنڈر 6 روپے 40 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 2930 روپے 71 پیسے کا ہوگا. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری. مودی فاشسٹ حکومت نے عید الفطر کی نماز پر پابندی لگا کر مظلوم کشمیریوں کو نماز عید کی ادائیگی سے روک دیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ وادی میں نماز عید مرکزی عیدگاہ میں ادا کرنے نہیں دی گئی. سری نگر کے جامع مسجد میں بھی نماز عید کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی گئی. نماز عید کی امامت سے روکنے کے لیے میر وائز عمر فاروق کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا. میر وائز عمر فاروق کے اقدام کی شدید مذمت. پشاور آرمی پبلک اسکول کے طلباء کا سرحدوں کے محافظوں کے نام محبت بھرا پیغام. عید پر پاک فوج کے جوانوں کے لیے خوبصورت کارڈ بنا کر بھیجے. بچوں کا کہنا تھا کارڈ ان کے لیے بنائے جو سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتے ہیں. ملتان کے سپاہی اسد اللہ شہید مادر وطن پر جان نثار کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے. عید کے دن اہل خانہ کو ان کی جدائی کا غم لیکن شہادت پر فخر بھی. کوئٹہ میں دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی میں جام شہادت نوش کرنے والے نائک محمد شریف شہید بھی آج ہمارے ساتھ نہیں، لیکن والدہ اور بھائی کو ان کی شہادت پر فخر ہے. مہنگائی کے خلاف عید کے بعد تحریک شروع کر رہی ہیں. تمام صوبوں میں ریلیاں نکالی جائیں گی. ملک کے حالات ٹھیک کرنے کا راستہ گریٹر ڈائیلاگ ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اگر لوگوں کی ناراضی ختم کرنی ہے تو سب کو آئینی حدود میں جانا پڑے گا. فارم 47 کے لوگوں کو مسلط کریں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری. عید کے پہلے روز اسرائیلی فورسز نے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر حملے کیے. متعدد بچوں سمیت 64 فلسطینی شہید. جنوبی غزہ میں 6 اور خان یونس میں 3 فلسطینی شہید ہوئے. حماس کا کہنا ہے اسرائیلی فورسز نے عید پر نئے کپڑے پہنے بچوں کو نشانہ بنایا. غزہ میں ہلال احمر نے ملبے سے 14 کارکنوں کی لاشیں نکال لی جو گزشتہ ہفتے اسرائیلی بمباری میں شہید ہوئے تھے. اسرائیلی فورسز کی ہٹ دھرمی برقرار. کہا حماس ہتھیار ڈال دے اور غزہ کی سیکیورٹی اسرائیل کے حوالے کر دے. حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم کا مطالبہ مسترد کر دیا. زلزلے سے خوفناک تباہی. سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری. قیامت خیز زلزلے سے 1700 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے، 300 لاپتہ، 2 کروڑ سے زائد افراد متاثر. امریکی جیولوجیکل سروے کا 10,000 سے زائد افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ. پاکستان کے ریٹیل انڈسٹری میں نئی تبدیلی. اے آر وائی گروپ کا چیز ریٹیل سٹورز میں سرمایہ کاری کا اعلان. اے آر وائی چیز کے 100 سٹورز نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں کھولے جائیں گے. سی ای او اے آر وائی گروپ سلمان اقبال کہتے ہیں ہم چیز کو ایک نئے اور بڑے پیمانے پر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ اسے پاکستان کی سب سے بڑی ریٹیل چین بنایا جائے. چیز ریٹیل سٹورز کے مالک فراز اقبال نے شراکت کو خوشائن قرار دیا. کہتے ہیں یہ چیز کے لیے ایک بہت مثبت قدم ہے. راک سٹار علی ظفر آواز کا جادو جگانے کے لیے تیار. پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کا گانا گائیں گے. گلوکارہ نتاشا بیگ اور ابرار الحق بھی ساتھ نبھائیں گے. آفیشل اینتھم کی تیاری کی ویڈیو PSL نے سوشل میڈیا پر جاری کر دی.
वनडे सीरीज में वापसी का मिशन, कौमी टीम की सेडन पार्क ग्राउंड में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में फील्डिंग की प्रैक्टिस की। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा मैच बुध को खेला जाएगा। सीरीज में कीवीज को 1-0 की बरतरी हासिल है। खुशियां बांटें और एक दूसरे का ख्याल रखें। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ईद पर पैगाम, कहा उम्मत मुस्लिमा को ये दिन मुबारक हो। सलमान आगा, इमामुल हक, हारिस रऊफ, फहीम अशरफ और दीगर खिलाड़ियों ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद दी। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम की कौम को ईद की मुबारकबाद, नेक तमन्नाएं और दुआएं, कहा अल्लाह करे आपका साल जबरदस्त गुजरे। साबिक कप्तान की अहलिया शनेरा अकरम बोली कि जहां जहां मुसलमान हैं सबको ईद की खुशियां मुबारक हो। रिजवान ईदी देते हो अब तो कप्तान हो। पीसीबी ईद स्पेशल शो में मेजबान वहाब रियाज का सवाल, खिलाड़ियों का दिलचस्प जवाब। फखर ने कहा रिजवान तो नहीं, इफ्तिखार पूरी टीम में $10 तकसीम करता है, ज्यादा की उम्मीद नहीं रख सकते। मोहम्मद रिजवान बोले अहलिया अक्सर साथ ना होने पर शिकवा करती हैं। नसीम शाह ने कहा ईदी तो बचपन में भी नहीं मिली। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा भी पेशकश। सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की तस्वीर शेयर की, लिखा मोहब्बत और खुशियों के साथ ईद मुबारक। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो भी ईद के रंग में रंग गए। पैगाम में लिखा दुआ है ये खास वक्त आप और आपके प्यारों के लिए खुशी और सुकून लाए। नौजवान खिलाड़ी की बड़ी फतह, नोवाक जोकोविच को 100वां टाइटल जीतने से महरूम कर दिया। जैकब मैंसिक ने सर्ब स्टार को अपसेट शिकस्त देकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। जैकब ने पहली बार एटीपी ट्रॉफी अपने नाम की। और ईद की खुशियों के रंग ARY न्यूज के संग। ईद के तीनों दिन मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम। ईद का आगाज बाखबर सवेरा से हुआ। सियासी और मौसीकी का तड़का लिए नाजरीन का पसंदीदा प्रोग्राम होशियारियां ईद के तीनों दिन। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, खलीलुर रहमान कमर और दीगर बनेंगे मेहमान। गुलकार ज़ीशान रोखड़ी भी लगाएंगे 4 चांद। स्पोर्ट्स रूम में साजिद खान और नमान अली बने मेहमान। आदि की मस्तियां ईद पर भी होंगी नॉन स्टॉप। पहले और दूसरे दिन प्रोग्राम ईद हंगामा में। पहले और दूसरे दिन होगा मिजाहिया मुशायरा शफात अली और मुस्तफ़ा चौधरी के साथ। प्रोग्राम खबर में शुएब मलिक और डॉक्टर नुमान न्यास करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल पर बात। तो ईद के तीनों दिन जुड़े रहिए ARY न्यूज के साथ।